بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کیسے پہنچا اور اس کے بعد فوجی یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام کے سامنے سلامی دی اور مولا علی کی خدمت میں پیش ہوا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی سے کہا، مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی سے کہا کہ مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پال کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ۔ یہ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے عطا کروں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اور اس شیر نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو ہمانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی نے فرمایا، اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی، یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی گھر تشریف لائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے۔ جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخسار پر رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، دیکھیے بہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ مولا علی نے امام حسین کو سینے سے لگایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط پر، ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا، مولا، آواز کون دے گا؟ آپ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ابو الحارث نے کہا کہ آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فیضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلی میں موجود ہے، یہاں کھڑے ہو کر بی بی فیضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث، تم ملک عراق چلے جاؤ اور وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج اشقیہ کے اندر ہی اعلان ہوئے تو بی بی فیضہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہا کے پاس آئیں اور کہنے لگی اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے بی بی کے پاس لے گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر جا کر اسے بلاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں تو جناب فیضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فیضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فیضہ نے فرمایا اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث وہاں پر پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے پاس بیٹھ گیا، اور ناظرین مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگے کہ اس کو کسی پر زہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، جب فضا سلام اللہ علیہا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک سلام اللہ علیہا کو سنائی تو اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فیضہ نے شیر کو ابو الحارث کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے عباد جا کے نام سے مشہور تھے، جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم روند ڈالا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔